رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 234 اور آیت نمبر 235 تلاوت کی. طلاق اور طلاق کی عدت کے تعلق سے اور اس سے ملے جلے مسائل کا پچھلے کئی سبق سے تذکرہ چل رہا ہے. پہلے طلاق شدہ عورتوں کا ذکر تھا کہ اگر ان کو طلاق ملے تو ان کی کیا عدت ہے، اور اس کی تفصیل تم سن چکے. اب یہاں سے اس عورت کی عدت کا ذکر ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. اگر شوہر کے انتقال ہونے کے وقت عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو جب بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت اسی وقت ختم ہو جائے گی. وہاں 4 مہینے 10 دن نہیں دیکھا جائے. مان لو شوہر کی وفات کے 2 دن یا 3 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. یا اس کی وفات کے 6، 7 یا 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عدت اسی وقت ختم ہوگی جب بچہ پیدا ہو. یہ تو اس وقت ہے جب شوہر کے انتقال کے وقت بیوی کے پیٹ میں بچہ ہو. اور اگر اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. طلاق کی عدت تو 3 مہینے ہے، 3 حیض ہے، 3 پاکیہ ہے. لیکن شوہر انتقال کر جائے اور پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اچھا، یہ 4 مہینے 10 دن چاند کے اعتبار سے مکمل ہوں گے. جو ہمارا انگلش کیلنڈر ہے اس کے حساب سے نہیں گنا جائے. تو ضابطہ یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت ہے جب بچہ پیدا ہو جائے، چاہے 1 دن میں، 2 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، یا پھر 7 مہینے میں، 8 مہینے میں، جب بچہ پیدا ہو. اور اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن. اسی کو اللہ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں عورتیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ عورتیں اپنی جانوں کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھے جبکہ وہ حاملہ نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، لیکن نکاح کے وقت مہر یاد نہیں رہا کہ مہر کیا طے کیا تھا اور شوہر فوت ہو گیا. اور یہ بات بھی اچھے سے ذہن میں رکھنا کہ نکاح یہ مہر پر موقوف نہیں ہے، مہر ادا کرنی ہے لیکن نکاح کے وقت مہر کا کوئی تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے. جو طے ہوا وہ دے دیا جائے. بعض لوگ اتنے سخت بنتے ہیں کہ اگر قاضی صاحب نے ان کے حساب سے لفظ بلفظ مہر کی وہ چیز نہیں بولی، بس
بکھیڑا کھڑا کر دیتا. نکاح یہ مہر پر موقوف نہیں ہے. نکاح کی دو بنیادی شرطیں: نمبر 1 شرعی طور پر 2 گواہ ہو، اور نمبر 2 ایجاب و قبول ہو جائے. ایجاب و قبول میں بھی یہ چیز اچھے سے ذہن میں رکھے کہ مرد قبول کرے گا، عورت قبول نہیں کرے گی. یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے، پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہمارے یہاں ایسا ذہن بن چکا ہے کہ عورت سے جا کر کے قاضی صاحب قبول کروائے، اور قاضی صاحب نہیں گئے، عورت سے قبول نہیں کروایا تو نکاح ہوگا نہیں. یہ ذہن میں رکھ لو. قبول مرد کرے گا کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کو اٹھانی ہے. عورت کی طرف سے صرف اجازت رہے گی کہ میں نکاح کے لیے راضی ہوں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، راضی ہوں. اور وہ اجازت بھی قاضی صاحب جا کر کے نہیں لیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھ لو. یہ مسئلہ بار بار میں بتاتا ہوں، اس لیے جب نکاح کا موقع آتا ہے نا تو میں اپنی بات بتا دیتا ہوں. میں پہلی شرط رکھ دیتا ہوں، لڑکی کی طرف اجازت لینے جانا ہے مجھے تو میں نکاح نہیں پڑھاؤں. لڑکی سے قبول کروانے جانا ہے، میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اور اکثر چلے جاتے ہیں کیونکہ معاشرے میں غلط چیز چل پڑی ہے. نکاح قبول مرد کرے گا، عورت سے اجازت لے، اور اجازت بھی گھر کا مرد کوئی لے کر کے پہلے سے آ جائے گا. ہاں، کہ وہ گھر سے جب نکلے مسجد یا جہاں بھی نکاح ہو رہا ہے وہاں پہنچنے کے لیے سامنے دونوں کو بٹھانا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں، وہ گھر سے جب نکلے گا تو اپنی لڑکی سے پوچھ لے گا، چاہے باپ پوچھے، بھائی پوچھے، چچا پوچھے، ماموں پوچھے، کوئی بھی پوچھ لے. اس کو کہتے وکیل. شریعت نے لڑکی کا وکیل رکھا ہے. وہ وکیل اجازت لے کر کے آئے گا یا سائن کروا کے آئے گا. اچھا، عورتیں جمع ہوتی ہے ساری کی ساری ایسے ایک ساتھ، اور جمع ہو کے وہ یہ خواہش رکھتی ہے کہ وہ زور سے بولے قبول ہے لڑکی، تو مانا جائے گا کہ ہاں اب نکاح ہوا ہے. اکیلے میں باپ چلا جائے، اکیلے میں بھائی چلا جائے، اکیلے میں چاچا چلا جائے، اکیلے میں ماموں چلا جائے، مجھے کوئی حدیث اٹھا کے دکھا دو جہاں بتایا گیا ہو کہ لڑکی سے قبول کروایا جائے. کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں، یہ حدیث ضرور ہے کہ جس عورت کی پہلی بار شادی ہو رہی ہے اس سے اجازت مانگو اور وہ خاموش رہے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس کے اندر شرم اور حیا ہے، وہ جواب نہیں دے پائی. اور جس کی طلاق ہو گئی ہے اور اب دوبارہ شادی کر رہی ہے تو اس سے کھل کر اس کو جواب دینا پڑے گا کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے. یہ آپ کو حدیث میں ملے گا. اب ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے. وہ اجازت لے کے آ گئے، نکاح خواہ کے پاس بیٹھ جائے، قاضی صاحب کے پاس بیٹھ جائے، قاضی صاحب پوچھ لے کہ بھائی آپ نے اجازت لی ہے، لڑکی تیار ہے؟ وہ بولے ہاں میں اجازت لی ہے اور میں لڑکی کی طرف سے وکیل ہوں، بس بات ختم ہو گئی. ایجاب و قبول جو کرے گا وہ لڑکا کرے گا. وہ کہے گا ہاں مجھے ساری ذمہ داریاں اس کی قبول ہے، اپنے نکاح میں لے رہا ہوں میں. یہ ہے اصل سنت طریقہ، یہ ہے اصل حدیث. وہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے. کتنوں کو کہو تو کہ آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں. بولا تم نے دیکھا نہ دیکھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. معاشرے میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس پہ چلنا ہے. تو شرعی طور پر 2 گواہ ہو، نمبر 2 ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو جائے. باقی کوئی ادھر ادھر کی چیزوں کی، نکاح سے پہلے کی، نکاح کے بعد کی، ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور انہی چیزوں کی جو ہم نے اپنے آپ پر ڈالی ہے نا، اس کی وجہ سے پھر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. تایا آئے گا بولے میری عزت نہیں کی، مجھے کھانا پانی اچھے سے نہیں دیا، پھر وہ دوسرا اٹھے گا، پھر تیسرا اٹھے گا، پھر چوتھا اٹھے گا. اگر وہی سادگی کے ساتھ ہوتا، شریعت کے مطابق ہوتا، ایک ڈش پہ ہو جاتا، کوئی مسائل ہی کھڑے نہیں. ایک ناشتے پہ 5 لاکھ روپے خرچ کروا دیتے. اب جس دن نکاح ہے، جس دن دلہا پہنچ رہا ہے بارات کی، بارات آپ عربی میں ڈھونڈو گے نا، پوری عربی میں بارات ڈھونڈ لو، پوری احادیث میں آپ کو بارات کا لفظ نہیں ملے گا. یہ ہمارے یہاں ہے، ملے گا ہی نہیں. بارات کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. لڑکا جائے مسجد، نکاح پڑھے، ختم، اپنے گھر پہ روانہ ہو جائے. لڑکی کے گھر پہ جانا کوئی نہیں ہے.
اب نکاح ہو گیا، گھر پہ جائے ایک دو عورتیں جا کر کے لڑکی کو رخصت کر کے لے کر کے آ جائے، دوسرے دن ولیمہ کر دو، وہ نہیں جو سٹیج سجتا ہے ہمارے یہاں، اور پھر سٹیج میں لڑکی کو سجا کر سب کے سامنے بے حیائی کے ساتھ ویڈیوگرافی کر کے سٹیج کا زینت بنایا جاتا ہے، اور ساری عورتیں اس دن کوئی عورت اگر پردے میں رہتی بھی ہے وہ بھی پردہ اتار دیتی. تو یہ چونچلے ساری چیزیں ایک ناشتے پہ جب دلہا پہنچتا ہے، کیونکہ میں تو باہر کی شادیوں میں اپنی برادری کو چھوڑ کر بہت کم جاتا ہوں، ایک جگہ گیا تھا میں نے دیکھا ایک ناشتے پہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 5 لاکھ روپے خرچہ ہو. اب اس سے پہلے دن کھلانا الگ، پورے گاؤں کو وہ کھلائے گا، دوسرے دن نکاح ہوگا پھر وہ کھلائے گا، بوجھ بنا کے رسمیں بنا کے سب کی حالت خراب کر کے رکھی. تو نکاح میں صرف یہ 2 چیزیں، شرعی طور پر 2 گواہ ہو، ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو جائے. اور لوگ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. میں کہتا آپ کیوں ڈرتے؟ لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے، پھر کسی کو کچھ نہیں پڑی، آج کسی کو کچھ نہیں پڑی ہے. اللہ کو ناراض مت کرو، رسول اللہ کو ناراض مت کرو، کسی کو کچھ نہیں پڑی ہے، اور آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اب رسول اللہ کو ناراض کر رہے ہو. اپنی ناک کا مسئلہ مت بناؤ، شریعت کا مذاق بن رہا ہے، سنت کا مذاق بن رہا ہے. اللہ کے رسول جس جاہلیت سے نکال کر کے ایک صحیح ترتیب پہ اور ایک صحیح تہذیب پہ، انسانی فطرت پہ امت کو ڈال کے گئے تھے، امت اس سے ہٹ کر کے اب اسی 1400 سال پہلے والے واپس جاہلیت کی طرف چلی جا رہی. تو 2 چیزیں، باقی کوئی موقوف علیہ نہیں. اگر اس وقت مہر مقرر نہیں ہوا تو بعد میں مہر مثلی یا جو آپس میں طے ہو جائے گا دینا پڑے گا. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ نکاح یاد نہیں ہے، دوسرا مہر یاد نہیں ہے، دوسرا عورت کی رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر فوت ہو گیا ہے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے 3 شقوں کا سوال کیا. پہلی شق یہ ہے کہ اس عورت کی عدت ہے یا نہیں. اس عورت کو کیونکہ شوہر انتقال ہو گیا، ابھی رخصتی ہوئی نہیں، تو کیا کرے، عدت گزارے یا نہیں گزارے. دوسری شق یہ ہے کہ اس عورت کو شوہر کی جائیداد میں سے وراثت کا حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، نمبر 2. تیسری شق یہ ہے کہ اس عورت کے لیے مہر ہے یا نہیں، کیونکہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے اس مسئلے پر کوئی حدیث بھی یاد نہیں ہے اور قرآن پاک میں بھی اس پر کوئی صریح حکم نہیں ہے، لہذا مجھے کچھ مہلت دو، میں سوچوں گا. امت میں سب سے یہاں فقہ کی ضرورت پڑتی ہے جہاں ایسے مسائل ہو. امت میں سب سے زیادہ فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اور ساری امت میں سب سے بڑے مفسر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی تھے. وہ فرماتے مجھے مہلت دو، اور کوئی ناراض نہیں ہوا. آج میں کسی کو بول دوں کہ بھائی نہیں پتا مجھے، ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ناراض ہوتا ہے تو ہو، نہیں پتا تو ظاہر سی بات ہے میں کسی کو غلط مسئلہ تو نہیں بتاؤں گا. نہیں پتا تو نہیں پتا، ہر ایک کو ہر بات تو یاد نہیں ہوتی. تو ان لوگوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے آپ غور فرما لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کئی دن اس مسئلے پر غور کیا اور ان کو طلب فرمایا کہ فلاں دن عدالت میں تمہیں مسئلے کا جواب اور فتویٰ ملے گا، اس وقت آ جانا. لوگ اچھے خاصے اکٹھے ہو گئے، مسئلہ پیچیدہ تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، جو احادیث مجھے معلوم ہے ان میں بھی اس کا صریح حکم نہیں ہے. میں نے اس سلسلے میں اجتہاد کیا، اصول قرآن سامنے رکھے، اصول حدیث سامنے رکھے، قیاس کیا، اور اپنے اجتہاد اور قیاس سے فیصلہ کرتا ہوں کہ اس عورت کو مہر مثل ملے. پہلا جواب مہر مثل. مہر مثل کیا ہے کہ مہر طے نہیں ہوا، نکاح پڑھا دیا گیا یا یاد نہیں ہے، تو اس عورت کا مہر کیا ہوگا. مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے اس کی ماں کا کیا مہر تھا، اس کی خالہوں کا کیا مہر تھا، اس گھر کی عورتوں کا کیا مہر تھا، ان جیسا مہر اس کی بہنوں کا، یعنی ماں کی طرف سے جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کا جو مہر تھا اتنا ہی اس عورت کو بھی ملے گا. دوسرا، اس عورت کو خاوند کی وراثت بھی ملے گی، کیوں، نکاح بھی صحیح ہے. اور تیسرا، عورت کو عدت بھی گزارنا پڑے گی 4 مہینے 10 دن. تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ مسئلہ سنا
تو وہاں ایک صحابی موجود تھے حضرت معقل جو کہ صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ ابن مسعود یہ فیصلہ آپ نے اپنے اجتہاد اور قیاس سے کیا؟ فرمایا ہاں. تب سنیے، حضرت معقل نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے جواب سنے، اور وہ ایسے کہ ہماری برادری میں ایک عورت تھی بروا بنت واشق اس کا نام تھا، اور بعینی یہ واقعہ ایسا ہی اس کے ساتھ پیش ہوا، نکاح ہوا، مہر کا ذکر نہیں کیا گیا، بغیر ملاپ کے خاوند کا انتقال ہو گیا. ان کے رشتہ داروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش کیا تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عورت کو مہر مثل ملے گا، اس عورت کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا پڑے گی، اور اس کو باقاعدہ وراثت کا حق بھی ملے گا. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت معقل سے سوال کیا کہ کیا یہ باتیں تم نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا ہاں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ، میرے سارے فتوے کی شقیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئی، اگرچہ مجھے علم نہیں تھا اور میں نے قیاس سے جواب دیا، اس لیے شریعت نے قیاس رکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ بزرگ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فقاہت اور ان کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے فرمایا تھا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، کہ میں تمہارے لیے ہر اس مسئلے پر راضی ہوں جس مسئلے پر عبداللہ ابن مسعود راضی ہے. وَسَخَطْتُ لَكُمْ مَا سَخَطَ لَكُمْ ابن ام عبد، اور میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا جس کو عبداللہ ابن مسعود پسند نہیں کرتا. غور کریے گا، آج 50 60 سال 100 سال سے کچھ لوگ ہیں جو ان کا ہی انکار کر دے. اتنا اعتماد تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوفے میں رہتے تھے، ان کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی، اپنے دور کے چوٹی کے فقیر تھے. ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ، کامل استادوں کے کامل شاگرد، اور امام شافعی 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. وہ فرماتے الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، تمام لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے کوشہ چین. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، خاوند فوت ہو جائے تو عورت کو عدت گزارنا پڑے. اب یہاں ہماری عقل کچھ نہیں کر سکتی، ہم اپنی عقل نہیں چلا سکتے. اللہ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، کیونکہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور حافظ ابن کثیر فرماتے وعلیہ اجماع الامہ، اس پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے. اب اسی کے مقابلے میں تم ایک اور مسئلہ دیکھو، یہ آپ کو تھوڑا عجیب لگے گا. قرآن پاک کے 22ویں پارے میں مذکور ہے کہ اگر کسی مرد کا کسی عورت سے نکاح ہو جائے اور ان کا آپس میں ملاپ نہ ہو، شوہر کا انتقال نہ ہو، اس سے پہلے طلاق ہو جائے، تو وہاں شریعت کیا کہتی ہے؟ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کہ اب اس عورت پر کوئی عدت نہیں. یہ عورت طلاق کے 2 منٹ کے بعد نکاح کرنا چاہے کر سکتی، اور پہلی صورت ملاپ نہیں ہوا، شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن عدت گزارنا پڑے. تو اب یہاں ہماری عقل قاصر ہے، ہم اپنی عقل نہیں لگائیں گے. شریعت نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، بات ختم ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو دونوں جگہ عدت ہونی چاہیے یا دونوں جگہ عدت نہیں ہونی چاہیے. عقل تو یہ کہہ رہی ہے. یہ مسئلہ قرآن کا ہے، یہ مسئلہ قرآن کا ہے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے. یہ حدیث صحیح ہے جو ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے، اور امت کا اجماع ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اب جیسا مسئلہ جس شکل میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یا قرآن نے بیان فرما دیا، ہم وہاں اپنی عقلیں نہیں دوڑائیں، بات ختم ہو. تو اللہ نے یہاں موت کی صورت میں عدت بیان فرمائی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جن کو تم میں سے وفات دی جاتی ہے اور وہ پیچھے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ عورتیں رو کے رکھے اپنی جانوں کو 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اب وہ عورتیں جس وقت اپنی عدت پوری کر چکے تو فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کاروائی کے بارے میں جو وہ عورتیں اپنے بارے میں کرے، لیکن کرے اچھے طریقے سے، اس کو کوئی روکے نہیں. اپنے نکاح کے بارے میں آج کل تو 4 مہینہ 10 دن ہو جائے اور کوئی عورت اپنی نکاح کی تیاری کرے تو دنیا تانا دیتی ہے کہ اس کو تو کوئی غم ہی نہیں ہے. شریعت نے وہ جو غم کا پیریڈ تھا وہ دے دیا، ختم کر دیا، ختم ہو گیا اتنے تک. اب آگے اچھی طریقے سے ہمیشہ کیا وائٹ ساڑی پہن کے گھومتی رہے گی؟
ہمیشہ کیا وائٹ کرتا وائٹ کپڑا پہن کے گھومتی رہے گی؟ اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے کہ عورت ہے تو اس کو دبا کے رکھو، نہیں، کہا اچھے طریقے سے، خفیہ طریقہ نہ ہو، برائی نہ ہو، ہاں کہ نکاح کی پروسیس آگے بڑھائے وہ بھی شریعت کے مطابق، یوں نہیں کہ چھپ چھپ کر بے حیائی والے کام، اور اگر بے حیائی والے کام کرے تو شریعت کہتی ہے فرض ہے کہ تم روکو۔ عدت ختم ہو گئی، وہ عورت اپنے نکاح کے لیے کہیں پیغام بھیجتی ہے، ہاتھ پاؤں مارتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کو روکتی نہیں ہے، اجازت دیتی ہے کہ بالکل کرو۔ آج تو ایک مرد اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کے 2-3 بچے ہو اور پھر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو بھی دنیا اس کو تانا دیتی ہے کہ وہ تو بے حیائی کر لے چلے گا، تو گناہ کا کام کر لے چلے گا، تو کہیں جگہ جا کر کے اپنی خواہش پوری کر لے تو چلے گا، لیکن تو نکاح مت کر۔ یہ ہمارا ہندوستانی معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہندوستانی، اس کو تانے دیں گے، تانے پر تانے، اور اس کا گناہ کا کام سب اجازت کر دو۔ بھائی انسان کے اندر فطری خواہشات ہے، وہ چاہ کر بھی نہیں روک سکتا، اس کے لیے شریعت نے جائز طریقہ رکھا ہے۔ دنیا ہے، ہر طریقے کا مسائل شریعت نے بتا دیے کہ کہیں کچھ ہو تو فوراً اس سے گزر کر کے آگے بڑھو زندگی میں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان سب سے خبردار ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس کاروائی میں کہ تم اس کا اشارہ کرتے ہو عورت کی منگنی کا، یا تم چھپا کر رکھتے ہو دلوں میں۔ یہاں مسئلہ سمجھ لو، چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے وفات کی عدت ہو، اگر عورت عدت گزار رہی ہے تو عدت کے دوران صریح الفاظ میں عورت کو نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ نکاح کرنا تو دور کی بات، عدت کے دوران نکاح کا کھلا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ مثلا یہ کہے کہ جب تیری عدت ختم ہوگی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، نہیں، اجازت نہیں۔ اور وہ عورت بھی عدت کے دوران میں صریح الفاظ میں نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی، یہ نہیں کہہ سکتی کہ عدت کے بعد میں تجھ سے نکاح کر لوں، یہ حرام ہے۔ ہاں اشارہ اور کنایا کر سکتے، مثلا کوئی شخص اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ کہے گا کہ بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی نیک عورت مل جائے تو انشاءاللہ نکاح کر لوں، اشارہ، کھل کے نہ، یہ نہیں کہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے، یا یوں کہے کہ اللہ تیرا کوئی انتظام کر دے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا دل میں چھپا کر رکھے کہ عدت ختم ہونے کے بعد میں اس سے نکاح کر لوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان کا عن قریب ذکر کرو گے۔ اللہ نے بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ نے انسانی نسل کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، اس لیے اللہ نے یہ اسباب پیدا فرمائے، اور اس لیے شریعت نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے تو بغیر کسی سخت مجبوری کے اس کی شادی میں تاخیر نہ کرو، 30 سال تک مت لے کے جاؤ، ہاں کہ گھروں میں ہماری بچیاں بھی ہے پھر بچوں کی شادی کریں گے، نہیں، یہ بھی ہندوستانی معاشرہ ہے۔ 30 سال 35 سال کی عمریں ہو جاتی شادیاں نہیں کرتے، ایک نہیں کئی واقعات ہیں ایسے، اور جب لڑکی بالغ ہو جائے اس کی شادی میں اور جب شادی میں تاخیر کرتے ہیں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، سب کو بتانے کی ضرورت۔ اور اگر تاخیر کی، نکاح ٹائم پر نہیں کیا اور ماں باپ سے گناہ، ان بچوں سے گناہ ہو گیا تو ماں باپ کی گردن پر وہ گناہ ہوگا، صحیح حدیث ہے۔ ماں باپ پلہ نہیں جھاڑ سکتے کہ بیٹیوں کی گھر میں شادی نہیں ہوئی، کیا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، کس نے کہا تھا شادیوں کے نام پہ 10 15 20 لاکھ خرچے کرو، آسانی سے کرو۔ پھر اللہ نے بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ اگر کسی عورت کی دیر تک شادی نہ ہو تو رحم کا جو نظام ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، عورت اولاد جننے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اللہ کہتے ہیں عنقریب اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا،
اور لیکن تم ان سے وعدہ نہ کرو مخفی طریقے سے، یعنی وعدہ نہ کرو کہ تو عدت کے بعد مجھ سے نکاح کر لینا، میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں، مگر ہاں کوئی معقول بات کہو کہ اشارہ جنایہ سے اس کو سمجھا دو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. سمجھ لو قرآن کا صاف واضح حکم. لوگ کہتے ہیں نا کون کہتا ہے عدت میں، کون منع کرتا ہے؟ قرآن منع کرتا ہے. کون منع کرتا ہے؟ قرآن. قرآن کہتا ہے نہ ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت تک. جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح مت کرو. اور سنو، عدت کے اندر نکاح کرنا بڑا سنگین مسئلہ ہے، لوگ اس کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے. ہاں، فقہائے کرام یہاں تک صراحت فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی، چاہے وہ طلاق کی عدت ہو، وفات کی عدت ہو، اور نکاح پڑھانے والے کو علم ہو کہ اس کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور اس کا آگے کسی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا، تو نکاح خواہ مرتد ہو گیا، اس کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا. اچھا، جو گواہ اس مجلس میں موجود ہو اگر ان کو بھی علم ہے کہ اس عورت کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، وہ مرتد ہو گئے. پہلے ساری نیکیاں برباد. 80 کلمہ پڑھے، دوبارہ اپنے نکاح پڑھا. ابھی میں بتاؤں گا کیوں آگے چل کر. اچھا، اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے اگر ان کو بھی علم ہے کہ اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی اور اس کے باوجود اپنی رضا سے اس مجلس میں بیٹھے کہ چلو خاندان ہے، چلو پتہ ہے کہ عدت ختم نہیں ہوئی ہے، تو ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے. اس واسطے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. ہاں، اگر علم نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. بعض لوگ ایسے عورت کو اغوا کیے اور کہتے نکاح پڑھا دو. نکاح پڑھانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے نکاح کا اقدام نہ کریں. اب میں آپ کو کہوں، یہاں آئے کارخانوں میں بیٹھ کر کے کام کر رہے اور کرتے کرتے کسی سے کانٹیکٹ ہوا، کسی شادی شدہ عورت سے کانٹیکٹ ہوا اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا. اور یہاں کتنے ایسے نہ پوچھ تاچھ کرتے نہ کچھ کرتے، بیٹھ کے نکاح پڑھا دیتے. بس پیسہ آنا چاہیے، 5000 روپیہ دو اور لو نکاح پڑھو. اتنا آسان. کوئی لڑکی گاؤں سے بھگا کر کے لے کر کے ادھر آ گیا. ایسے کتنے میرے پاس آئے، میں نے بھگا دیے. کیا پتہ باتیں بنا رہے ہو اور وہاں مسائل کچھ اور ہو. لڑکی کے ماں باپ، گھر والے، رشتہ دار سب حاضر کرو، اس کے بعد دیکھیں گے. کوئی خیال نہیں. گئے، شام میں چاہت ہوئی، عشاء میں پہنچے، نکاح کر لیا، اور نکاح خان نے بھی پڑھا دیا، لکھوا لیا، ہو گیا، چل بھائی نکال 5000. اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. کتنے ایسی چیزیں ہیں. پہلے تو اپنے گھروں کا خیال نہیں رکھتے، 2 سال 3 سال گھروں پہ نہیں جاتے، پھر یہاں یہ مسائل کھڑے ہوتے. اب اچھا نکاح بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ بھی ہو جاتا ہے، پھر بعد میں وہ چھوڑ کے بھاگ بھی جاتا ہے کیونکہ اس نے تو نکاح کے لیے کیا نہیں تھا. تو ایسے نکاح کا اقدام نہ کریں. عدت کے دوران نکاح کے بارے میں زبردست مسئلہ سوچیں. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی ہے کہ ایسے ہی نکاح پڑھانے آ رہا ہے تو پوری جانچ پڑتال کے ساتھ چلے آئے. آنکھ بند کر کے جیسے تیسے بس نکاح نہ پڑھا دیں. اللہ کہتے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. اور تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور اللہ کی مخالفت سے بچو، ڈرو اللہ کی نافرمانی سے. اللہ نے واضح حکم بیان فرما دیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، جو گناہ کر کے معافی مانگے گا اللہ بخشے. حلیم، اللہ تحمل والا ہے، ہماری طرح نہیں کہ ایک غلطی پہ 2 دانت توڑ کے ہاتھ میں دے دیں گے. تحمل والا ہے، فوری طور پر سزا نہیں دیتا، تو اس لیے نہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس لیے کہ بڑا حوصلے والا ہے. تو اللہ کے برداشت سے، اللہ کے تحمل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ہم بچ گئے. یہ اللہ نے ہماری زندگی کے ہمیں احکام بتائے، لہذا سارے مسلمانوں کو سمجھنے بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تھیں، 234 235. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.